بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 89 سے پارہ نمبر 5 سورہ نساء۔ ودو وہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم کفر کرو، کما کفرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونو پھر ہو جاؤ تم سواءم برابر، فلا تتخذوا تو لہٰذا تم نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء کسی کو دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یحاجروا فی سبیل اللہ وہ ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ تو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ منہم ان میں سے ولیًا کسی کو دوست، وَلَا نَصِيرًا اور نہ مددگار۔ اب یہاں پر مدینے کے جو آس پاس کے جو منافقین تھے ان کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے، عملی طور پر ہم اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دینے پر مجبور بھی دیتے تھے یا دینے پر مجبور بھی تھے۔ اس لیے یہ معیار مقرر کیا گیا تھا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں تو اسی صورت میں تم انہیں سچا سمجھو اور اپنا ہمدرد بھی سمجھو، اور اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی دینے پر تیار نہیں ہے، حالانکہ ویسا کر سکتے ہیں، تو تم ان پر ہرگز اعتماد نہ کرو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ سمجھو، اور اگر ایسے لوگ کافروں کے ساتھ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں تو انہیں قتل کرنے سے ہرگز پیچھے نہ ہٹو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مدینے کے پاس کے جو منافقین تھے، اب یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ چلو ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، یا پھر ایسے ان کے اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسے معاہدے کر لیتے تھے کہ اب اگر کوئی جنگ ہوگی تو نہ ہم تمہارے ہم ہمارے جو گروہ ہے، یعنی کہ جو دشمن گروہ ہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے، ایسا بھی وہ کیا کرتے تھے معاہدہ کر لیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ تو ادھر کے بھی نہیں ہے ادھر کے بھی نہیں ہے، اب اگر کبھی موقع آ جائے تو وہ کیا کریں گے، پھر ادھر چلے جائیں گے، جب دیکھیں گے جہاں پر فائدہ دکھ رہا ہے، جہاں پر مال غنیمت نظر آ رہا ہے، وہ وہاں اس طرف لڑک جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا اگر تم نے دوست بنا لیا تو تم اور وہ برابر ہو جائیں گے۔ اگر آج کے زمانے میں اگر ہم اس مثال کو اگر ریلیٹ کریں تو کیا ہوگا، دیکھیے کہ کچھ اگر برے دوست ہیں اگر ہمارے، تو اگر ہم ان کے ساتھ رہیں، بھلے ہی ہم بہت نیک ہیں، بھلے ہی ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں، لیکن کیا کرے گا وہ دوست کیا کرے گا، ہم کو کہیں نہ کہیں برائی کی طرف بلاتا رہے گا، اور اگر 10 میں سے ہم نے 9 منع کر دی اور ایک میں ہم چلے گئے اس کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، وہ اور ہم برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ آپ بھی اس کی طرح ہو جاؤ، اب آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ کا بڑا نام ہو رہا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں، کلاس میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے، اب وہ بات تو اس کو نہیں پسند آ رہی، تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو بھی اپنی طرح بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پر ایسے دوستوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو دوست ہی مت بناؤ جو تم کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کر، کہیں بھی نہ کہیں اپنے اگر دوستوں میں آپ دیکھیے کہ سرکل میں اگر اپنا سرکل ایسا آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سرکل کیا ہے، دین کا سرکل ہے، تو ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی کو دین کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی ایک مثال لے لیجئے، اب آپ لوگ قرآن کی کلاس والے ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں، دور قرآن کی طرف سب کو بلا رہے ہیں، کلاس کی طرف سب کو بلا رہے ہیں، اور اگر کوئی نہیں آتا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے رشتہ دار ہے، اپنے دوست ہے، احباب ہے،
ان کو آپ فون پر کم سے کم کوئی ایسی بات جو آپ کو ہارٹ ٹچنگ لگی آپ ان کو سناتے ہیں۔ اچھے دوستی کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر بری دوستی ہے کسی کی، آپ دیکھیں کہ وہ برے دوست سے کبھی-کبھی ہمارے دل تنگ پڑتے ہیں جب وہ ہم سے بات کرنے لگتا ہے۔ کبھی مووی کے بارے میں بول رہا ہے، کبھی دنیا کی محبت کے بارے میں بول رہا ہے، کبھی کسی کی غیبتیں سنا رہا ہے، کبھی رشتہ داروں کی باتیں سنا رہا ہے اور آپ کے دل کو بھی وہ خراب کر رہا ہے۔ تو ایسے دوستوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں۔ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ یہ جو منافقین اور یہودی ہیں ان کے اندر جو بھی باتیں ہیں یہ سب لوگوں میں ایک قیامت کے وقت کیا ہوگا، عام ہوں گی یہ ساری باتیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں عام ہیں۔ برا انسان برائی کی طرف بلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اس کا کتنا حصہ ملے گا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں، جب میں کر رہا ہوں تو سارے ہی یہ کرے۔ اب یہ دیکھیے نا کلاس میں ایک بچے کو اگر سزا ملتی ہے تو وہ 10 کے اور نام بتاتا ہے ٹیچر کو، ٹیچر انہوں نے بھی ایسے کیا، انہوں نے بھی ایسے کیا، کیونکہ وہ اکیلے سزا نہیں کھانا چاہتا نا، وہ چاہتا ہے کہ سب کو میرے ساتھ سزا ملے۔ تو شیطان کی بھی تو یہی چال ہے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے دوزخ میں ڈالوں گا، تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ میں میرے ساتھ تیرے نیک بندوں کو بھی لے کر جاؤں گا۔ تو یہی بات آج ہے، آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عام ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت پھک پھک کے قدم رکھنا چاہیے، اور اسپیشلی میں آپ کو ہمیشہ کہتی رہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے نیک دوستوں کی دعائیں کیا کریں۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو نیک دوست، نیک ساتھی عطا کریں جو ہمیشہ ان کو دین کی طرف بلانے والے ہوں۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم تو انہیں دین کا تربیت دے رہے ہیں، دین کی تربیت دے رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ دوستوں میں جا کے بیٹھیں گے تو 4 نہیں تو کم سے کم 2 برے کام کر ہی لیں گے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں نا، وہ تو میچورٹی کی ایج میں بھی نہیں گئے ابھی۔ ہم تو بھی الحمدللہ ہم کو سمجھ آتا ہے کہ ہم کو کس کے ساتھ رکھنا ہے، کس کو ہمارے کانٹیکٹس میں رکھنا ہے، کس سے ہمیں زیادہ بات کرنا ہے، کس سے ہمیں مختصراً کرنا ہے۔ یہ ہمیں سمجھ آتی ہے، آج یہ ایج میں ہمیں جا کر سمجھ آئی ہے، لیکن بچوں کو تو نہیں سمجھ آتی نا یہ بات۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں بہک جائیں گے، کہیں نہ کہیں 4 برے کام نہ بھی کریں تو 2 برے کام تو ضرور کر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، منافقین کی اس عادت کی طرف ان کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کے اندر یہ عادت تھی۔ تو اب کیا ہو رہا تھا؟ اب جیسے کہ انہوں نے کہا تو تھا کہ وہ اسلام کی طرف آ گئے یا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب کیا ہو رہا تھا کہ جو صحابہ تھے، اب جب جنگ ہو رہی تھی تو اب وہ تو پلٹ گئے۔ اب دیکھا انہوں نے کہ ان کا تختہ بھاری ہے، جو ہمارا گروپ ہے ان کا تختہ بھاری ہے، مسلمانوں کا تختہ ذرا کم ہے، بھاری نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس طرف پلٹ گئے۔ اب مسلمانوں کے دل میں جب جنگ ہونے لگی تو مسلمانوں کے دل میں یہ خوف آیا کہ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں، ان کے اوپر وار کریں یا نہ کریں، کیونکہ مسلمان کو مارنے سے تو منع کیا گیا ہے نا۔ تو یہاں اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہیں کہیں ملے تو تم انہیں قتل کرو۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، جب تک وہ سب گھر بار نہ چھوڑ دیں، جب تک تم ان پر بھروسہ نہ کرو۔ کبھی کبھی انسان یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی صرف ڈر کے مارے، خوف کے مارے کلمہ پڑھ لیتے تھے کہ کہیں ہمیں مسلمان نقصان نہ پہنچائے۔ تو ان کی پہچان، ان کو پرکھنے کا یہ طریقہ کیا بتایا گیا کہ یہ کیا کریں، ہجرت کر کے آ جائیں سب گھر بار چھوڑ کر۔ اگر کوئی آتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ پکا اور سچا مسلمان، اگر وہ نہیں ہے، ڈاواڈول ہے، کبھی سوچتے ہیں کہ اس طرف چلے جائیں، کبھی سوچتے ہیں اس طرف چلے جائیں، کلمہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وقت ملا تو وہ پھر اپنے گروہ میں واپس شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے۔ الا الذین یصلون الی قوم، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں اس قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حسرت، اس حال میں کہ تنگ ہے، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَسَلَّطَهُمْ، تو ضرور انہیں مسلط کر دیتا۔ مسلط کر دینا مطلب کسی کو تم پر جما دینا، مطلب تم کمزور پڑ گئے اس وقت اس کے نیچے۔ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو تم پر ضرور مسلط کر دیتا، فَلَقَاتُلُوكُمْ، تو وہ تم سے لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے دور ہو جائیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں، عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، تو نہیں بنائی اللہ نے،
لکم تمہارے لیے، علیکم سبیلا ان پر کوئی لڑنے کی کوئی راستہ۔ اب یہاں پر اس حکم سے دو لوگ کا بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، جو تمہارا عہد ہے کہ وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، تو ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا۔ یا ایسے منافق بھی جو فی الحقیقت غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم ان کے ساتھ رہیں نہ ان کے ساتھ رہیں، نیوٹرل رہیں، تو ان کو بھی اس میں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ نہ وہ اپنی قوم سے تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ ہی گئے ہوں مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہوں، جیسے میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس اور بنی ہاشم کے کئی لوگ آ گئے تھے مگر لڑائی کے وقت علیحدہ رہے۔ اب یہ تھا کہ ان کو اپنے قبیلے کے ساتھ ان کو آنا بھی پڑا کہ اب وہ وہاں نہیں آنے کے بغیر ان کو چارہ بھی نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنے ایمان کو چھپا رہے ہوں، تو اب وہ آ تو گئے تھے لیکن وہ دل میں تنگی محسوس کر رہے تھے کہ ہم مسلمانوں سے لڑیں۔ تو ایسے لوگوں سے بھی پھر کیا کرو، تم پھر ان کے اوپر تمہارا وہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر لڑائی کرو، یا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد ہے تو وہ کیا کریں، پھر ان سے تم لڑائی مت کرو۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لڑے اگر تم سے تو وہ لڑے اپنی قوم سے، اگر جب لڑیں گے تب ہی تم ان سے لڑو، اگر وہ کنارہ کش رہنا چاہ رہے ہیں، دور رہنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تم بھی ان کو چھوڑ دو۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ کیا کریں، اگر ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے دل برداشتہ نہ ہوتے اور کفار کا ساتھ دے کر ان کی قوت بڑھاتے تو ممکن ہے کہ یہی لوگ تم پر غالب آ جاتے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، اپنے منافقین کا گروہ کا ساتھ نہ دیتے، تو پھر تو وہ لوگ جیت جاتے نا، لیکن وہ لوگ بازو کھڑے تھے، وہ لوگ لڑ نہیں رہے تھے مسلمانوں سے۔ تو لہٰذا جو منافقین ایک یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی سے دور ہے، تمہاری راہ میں آ نہیں رہے ہیں، تو ایسے یا صلح کرنے پر آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں سے تمہیں اعراض کرنا چاہیے، مطلب ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ پھر تم ان کو بھی خواہ مخواہ قتل کرو، کیونکہ وہ تو نیوٹرل رہنا چاہ رہے، نہ وہ مسلمانوں کو مارنا چاہ رہے نہ ان سے دشمنی رکھنا چاہ رہے۔ اب ان سے دشمنی نہ رکھنے کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ان کی رہنا ان کی مجبوری ہے، مکے میں رہنا کچھ لوگوں کی مجبوری تھی، وہ نہیں آ پا رہے تھے یہاں پہ، تو اب ان کو یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ تو یہاں پر ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اگر تمہارے طرف سلامتی یا صلاح کی دالے پیشکش کرے تو تم اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑنے کی نہیں بنائی، پھر تم ان سے لڑائی مت کرو۔ ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے، آخرینا کچھ اور لوگوں کو، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنوا قومہم اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، کلما جب بھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسو تو وہ لوٹا دیے جاتے ہیں، فیہا اس میں، فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوا پھر اگر وہ نہ دور رہیں تم سے، وَيُلْقُوا اور نہ پیش کریں تمہاری طرف الیکم السلام، یلقوا الیکم السلام اور نہ پیش کریں تمہاری طرف سلاح، وَيَكُفُّوا اور رکے تم سے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ تو تم پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ تو تم قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اولئکم اور یہی لوگ ہیں، جعلنا ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطانا مبینا کھلا یعنی کہ غلبہ یہ بنایا۔ اب اس میں ایسے منافق، بدترین قسم کے منافق بھی ہیں جو ڈھنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں، اور جب داؤ لگ جاتا ہے تو اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھتے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب ان کے امن پسندی کی تین ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ وہ کیا کریں، مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرا یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر کیا کریں، اپنے ہاتھ روکے رکھیں اور لڑائی میں شامل نہ ہو، جیسے کہ ہم نے اوپر کی آیت میں پڑھا۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں کوئی فطور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے
تو سب سے پہلے تم انہیں قتل کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو۔ اب اس آیت میں قتل خطا کی بھی صورتیں بتائی جا رہی ہے کہ اگلی آیت میں تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایسے لوگ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور پھر بھی لڑ نہیں سکتے، یعنی کہ ایسے لوگ اپنی گروپ میں رہنا ان کو ضروری ہے اور وہ لڑ نہیں پا رہے، یعنی کہ ان سے وہ جان چھڑا نہیں پا رہے، تو پھر ایسے میں کیا کریں گے وہ؟ پھر تم ان کو مت مارو۔ لیکن اگر تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ان کے دلوں میں بھی منافقت ہے اور ان کی منافقت ظاہر بھی ہو رہی ہے، تو تم کیا کرو پھر ان کو پھر ایسی جگہ پر مت، جہاں پر کہیں بھی وہ تمہیں پائیں، جہاں تم کو وہ ملیں، تو تم ان کو پھر چھوڑو مت، ان سے لڑائی کرو۔ یعنی کہ اس میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کے لیے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ان کو رہنا ضروری ہے، ان کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہیں رہ رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت تھی، ہمدردی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اب یہ کیا کریں؟ اگر وہ کنارہ کش رہے اور لڑائی پر آمادہ نہیں ہے تو تمہیں صلاح کی پیشکش کرتے ہیں، پھر اللہ ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ پھر اگر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کیا کرنا، یہ یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اب ان کی قوم سے بھی ان کو لڑنا ہے، لڑنا نہیں ہے، ان کو اچھے سے وہاں پر بھی رہنا ہے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ پھر ان کو وہاں سے جانا بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب مسلمان ہیں اور کافر ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے، دیکھتے ہیں کہ اگر کافروں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چلو ان کے ساتھ اگر ہم مل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بھی مال غنیمت حاصل ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مطلب بیچ میں رہ کے یہ دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ایک گروہ ہے کہ جو بیچ میں رہ کے یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں جاؤں تو میرا دنیاوی فائدہ ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کود پڑتے ہیں جنگ میں، جہاں انہیں فائدہ نظر آتا ہے پھر وہ اس میں جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاقْتُلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمْ، تم جہاں کہیں ان کو پاؤ انہیں قتل کرو۔ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے، ان یقتلا، یہ بات کہ وہ قتل کرے، مومنن کسی مومن کو، الا خطان، مگر غلطی سے۔ ومن قتل مومنا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، قطعا غلطی سے، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبت، ایک گردن، مومنت، مومن کا، ودیت، اور دیت ہے، مسلمت، سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن، پھر اگر، کانا، ہو وہ، یعنی کہ مقتول اگر ہو، من قومی، ایسی قوم میں سے، عدو لکم، دشمن ہے تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ خود مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کی۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اگر ہو وہ ایسی قوم میں سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، فَدِيَّةٌ، تو دیت، مسلمۃ، سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، وَتَحْرِيرُ، اور آزاد کرنا، رقبۃ مؤمنۃ، ایک مومن گردن کا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو نہ پائے، ایسا کوئی غلام نہ پائے، فَصِيَامٌ، تو روزے رکھنے ہیں، شہرینی متتابعین، 2 مہینے لگاتار، توبتن، یہ کفارہ ہے توبہ کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا۔ اب یہاں پہ قتل خطا کی صورتیں بتائی جا رہی ہے، اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں قتل خطا کے احکام کیا کیا بیان ہو رہے ہیں؟ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا مگر وہ کسی مسلمان کو لگ گیا، وہ مر گیا۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ ماری تو کوئی چیز خاص طور سے ہی تھی مگر مارنے والے کو ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ یہ اس ہلکی سی ضرب سے یا ہلکی سی مار سے وہ مر ہی جائے گا۔ تیسری یہ کہ لڑائی وغیرہ کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے۔ یہ تینوں کیا ہے؟ قتل خطا۔ قتل خطا مطلب غلطی سے قتل ہو جانا۔ جیسا کہ جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان
کہ والد جو تھے سیدنا یمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالا، حالانکہ سیدنا حذیفہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر اس افراتفری کے عالم میں کسی نے سیدنا حذیفہ کی آواز سنی نہیں تھی۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے، یہ کہ ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا کسی کے مار لگ کر مر جائے، تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ قتل خطا کی صورتیں ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہے، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہے تو ایک غلام مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آزاد کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر تو کیا ہے، غلام ہے نہیں، مومن اب غلام آزاد کرنے کی تو ہے نہیں۔ اب مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا، یعنی کہ دیت، جس کو دیت کہتے ہیں وہ دیت۔ تو خون بہا کیا ہے، دیت کیا کیا ہے یہاں پر؟ اب سعودی عربیہ میں یہ قانون چلتا ہے، انڈیا میں تو نہیں چلتا، لیکن سعودی عربیہ میں یہی قانون چلتا ہے۔ تو اب خون بہا کیا ہے؟ دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم۔ اب دیکھیے کہ اگر کسی خارجی سے کوئی دوسرے ملک کے شخص سے اگر کوئی غلطی سے کوئی ہو جائے گناہ، قتل ہو جائے کسی کا، تو کتنی بڑی رقم دینا ہے اس کو؟ 100 اونٹ کی قیمت کے برابر۔ بیچارے نے پوری زندگی بھی نہیں کمایا ہوگا اس کو، اتنا اس کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو وہ ساری زندگی پھر جیل میں بیٹھے۔ جو قاتل کے وارثوں مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ادائیگی دیت کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہے، اور یہ دیت مقتول کے وارث چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی ان کو بھی اگر رحم آ گیا کہ نہیں چلو غلطی سے ہو گیا، یا پھر اس نے خاص طور سے نہیں کیا، یا پھر یہ غریب آدمی ہے کہ کہاں سے اتنا دے گا، اگر ان کے دل میں رحم آ گیا تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اس کو معاف کر سکتے۔ اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو پھر وہ کیا کرے؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے۔ اب اس میں روزے رکھنے کی شرط کیا ہے کہ ایک ساتھ 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، بیچ میں اگر ایک چھوٹا تو پھر اس کو پھر کنٹینیویشن میں 1 سے کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اس کو جو لگاتار جو روزے رکھنے کا جو ہے اس میں یہ آتا ہے۔ اور اب یہاں پر اسی طرح سے اگر مقتول تو مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے روزے ہیں، اس کی یہ دیت ہے۔ اور اگر مومن مقتول کا تعلق کسی معاہدے قوم سے ہے جن سے معاہدہ ہوا ہے تو اس کے وہی احکام ہیں جو پہلی صورت کے ہے۔ تو قتل خطا کے کفارے کی مختلف صورتیں اور توبہ کا طریقہ تو بیان کر دیا گیا، مگر کسی مومن کا قتل عمدن یعنی کہ انتہائی شدید جرم ہے، کوئی خاص طور سے پورا پری پلان اگر قتل کرے تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی اگر غلطی سے ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے، وہ جس کا اس دنیا میں کفارہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قتل ناحق کسی غیر مسلم کا ہو تو وہ بھی شدید جرم ہے، پھر اگر مومن کا ہو تو وہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے وہ۔ تو جرم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ سے اس جرم کی شدت واضح ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے مومن کو کسی متعمدن جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ غضبناک ہوا اس پر، اور وَلَعَنَهُ، اور اس نے اس پر لعنت کی، فَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہو اس کے لیے، عذابًا عظیما، اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں پر دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو خاص طور سے کوئی گناہ خاص طور سے کرتے ہیں، پری پلان یعنی کہ قتل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ پھر ان کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بہت غضبناک ہو کر ان پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، اس شخص کو جو عرض کرے یا تمہارے پاس ڈالے، تمہارے سامنے پیش کرے، الیکم السلام، سلام، تمہاری طرف سلام پیش کرے، لستا مومنن، نہیں ہے تو مومن۔ اگر کوئی تم کو سلام پیش کرے تو تم یہ نہ بولو اس کو کہ تم مومن نہیں ہو، ہاں تم جھوٹ موٹ سلام کر رہے، تب تغونا، تم طلب کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ، تو اللہ کے یہاں، مغانم، غنیمتیں ہیں، کثیرتن، بہت سی، کذالک، اسی طرح، کن تم تھے تم، من قبل، اس سے پہلے،
فمن اللہ، پھر اللہ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، بما تعملون خبیرہ، اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے خوب خبردار ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ جنگ کے دوران قتل خطا، ابتدائی اسلام میں کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم کا لفظ جو تھا مسلمانوں کے لیے ایک پہچان تھی، مسلمان ہونے کی ایک پہچان تھی، اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں کوئی فرق نہیں تھا، سب سیم ہی تھے، سب کا لباس سیم تھا، سب کی زبان سیم تھی، اور سب کی جیسے کوئی اس میں فرق نہیں نظر آتا تھا، تو جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا تھا کہ کس وجہ سے، اگر وہ سلام کرے۔ لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی پیش آ جاتی کہ جب قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے تو اس میں سے کوئی شخص کیا کرتا؟ سلام پیش کر دیتا، السلام علیکم کہہ دیتا، یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا۔ تو اب جس سے مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے یا مسلمان ہے، یا محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ زبان سے ادا کر رہے، تو اپنے اسی گمان کے بنا پر اسے قتل کر دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ اس کا مال لوٹ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اس طریقے سے اگر کوئی تم کو ملے تو پھر کیا کرو تم؟ ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو بس یہ وجہ سے ان کو تم قتل کر دو کہ وہ تم ان کو اندازہ کر رہے تھے کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن تم کو نہیں سمجھ آئی کوئی بات، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ گناہ ہوگا، گناہ بڑا ہوگا اس میں۔ اب سیدنا اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جہنیہ کی طرف بھیجا، ہم نے پھر صبح صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، میں اور ایک انصاری صحابی ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اب انصاری تو اس سے رک گیا، مگر میں نے تیر چلا دیا اور وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ نے مجھے کہا، اسامہ کیا تو نے لا الہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے پناہ چاہنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ یہی الفاظ بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ مطلب جب لا الہ کسی نے کہہ دیا تو اس کی عزت کتنی بڑھ گئی، وہ مومن ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے تم کو، اب وہاں پر وہ لوگ سفر کرتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، تو ایسے لوگ ان کو مل جاتے تھے جہاں پر ان کو لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جا رہی، تو اب وہاں پر قتل کرنے کا کیا ہے؟ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کا دل سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ تو یہ ایسا ہم کو نہیں پتا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتائیے، اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اسے قتل مت کر۔ میں نے کہا، رسول اللہ، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے قتل مت کر، اگرچہ کہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تھا۔ یعنی کہ اس کے دل میں ہمدردی آ جائے گی نا کہ بھائی دیکھو، اس نے ایک ہاتھ قتل ہونے کے باوجود بھی صرف لا الہ کہنے پر ہی، اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو اس کے مقام پر پھر تم آ جاؤ گے، یعنی کہ تم ظالم ہو اور ظالم ہو جاؤ گے، اور وہ مظلوم، اور یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے گا پھر۔ تو اس میں یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کہیں اس وقت اس زمانے کی بات ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تم پر سلامتی کی راہ پیش کرے یا کلمہ پڑھ لے یا سلام پیش کرے تو تم اسے پھر قتل نہ کرو۔ یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔